آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بک.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اردو آڈیو بک.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن، آواز وجیح احمد صدیقی۔ مولانا ظفر علی خان۔ ہمارے ملک میں جنگجویانہ صحافت و خطابت کے میدان کا یکاتاز، اردو نظم و نثر یکساں بے تکلفی اور خاص طرز و اسلوب سے لکھنے والا، بے شمار تحریکوں کا روح رواں، عوام کے قلوب میں حریت وطن اور حمیت اسلامی کی روح پھونکنے والا، سال ہا سال کی قید کو ہنسی خوشی جھیلنے والا اور اردو اخبار نویسی کو قعر مذلت سے اٹھا کر سر بلند کرنے والا۔ کون؟ ظفر علی خان، جس کے نام اور کام سے پورا ہندوستان نصف صدی تک معمور رہا، اور جو آج ذوف پیری اور مسلسل علالت کے باعث زبان و قلم سے رشتہ توڑ کر بالش و بستر سے رابطہ استوار کر چکا ہے۔ زمیندار کا آغاز۔ مولوی سراج الدین احمد مرحوم کے انتقال کے بعد مولانا ظفر علی خان نے حیدرآباد دکن کی ملازمت ترک کر دی، دکن ریویو کو بند کر دیا اور پنجاب چلے آئے تاکہ زیادہ وسیع میدانوں میں گستہ مہار ہو کر مسلمانوں کی خدمت کریں۔ زمیندار پنجاب کے زراعتی طبقے کا ترجمان تھا، لیکن مولانا ظفر علی خان اس کو پوری ملت کی زبان بنانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس ہفتہ وار اخبار کو کرم آباد سے لاہور لے آئے اور اس کو روزنامہ کی صورت دے کر ادب و انشاء کے محاسن کا گلدستہ بنا دیا۔ یہ اخبار بینوں کے لیے ایک نادر نعمت تھی۔ وہ پیسہ اخبار اور وطن کی سادہ، متین اور ٹھنڈی صحافت پر اکتفا کر رہے تھے۔ زمیندار نے ان کے سامنے رنگا رنگ نعمتوں کا ایک خوان چن دیا اور اپنی پرزور خطابت سے اخبار کو تقویت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ٹوٹ پڑی اور ہر طرف زمیندار اور اس کے مدیر کے کمالات کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ طرابلس و بلقان کی لڑائیوں نے اس آگ پر جو ظفر علی خان کے دل میں روشن تھی تیل کا کام دیا، اور تحریک اتحاد اسلامی کے ایک کارکن کی حیثیت سے انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزی حکومت کے اقتدار کو چیلنج دے کر مسلمانوں کے دلوں میں حسیات اسلامی کی زبردست لہر دوڑا دی۔ سن 1914 میں جنگ عظیم شروع ہو گئی اور اس لہر نے ایک قلز میں ناپیدا کنار کی شکل اختیار کر لی۔ مشروط آزادی۔ مولانا ظفر علی خان نظر بند کر دیے گئے۔ اس نظر بندی کے دوران میں ان کو دیوانے کتے نے کاٹا۔ وہ بغرض علاج حکومت کی اجازت سے کسولی گئے اور شملہ پہنچ کر اپنے لیے مشروط آزادی کا پروانہ لے آئے۔ زمیندار تو سر مائیکل ایڈوائر کی مہربانی سے بند ہو چکا تھا، لیکن رام گلی میں اس کا دفتر موجود تھا۔ مجھے یاد ہے مولانا شملہ سے واپس کرم آباد جاتے ہوئے ایک آدھ دن کے لیے اسی دفتر میں قیام فرما ہوئے۔ رات کا وقت تھا۔ دفتر کی چھت پر مولانا کے چند عقیدت مند اور دوست جمع تھے۔ ڈاکٹر اقبال بھی ملنے کے لیے آ گئے تھے۔ شعر خوانی اور لطیفہ بازی کا ہنگامہ گرم تھا۔ یہیں ڈاکٹر صاحب نے اسرار خودی کے وہ چند اشعار ترنم سے سنائے جو اورنگزیب عالمگیر کی شان میں لکھے گئے تھے۔ شاہ عالمگیر گردوں آستاں، اعتبار دودمانے گورگاں، درمیانے کارزارے کفر و دین، ترکشے مارا خدنگے آخری۔ کرم آباد پہنچے، وہاں سے ستارے صبح ہفتہ وار نکالا، پھر حکومت سے اجازت لے کر اس کو لاہور لے آئے اور روزانہ کر دیا۔ مولانا ظفر علی خان کی جنگجویانہ صحافت کا تقاضا یہ تھا کہ کسی سے لڑائی چھیڑی جائے۔ حکومت سے لڑنا خارج از بحث تھا۔ ہندوؤں سے دو دو ہاتھ کرنے کی بھی اجازت نہ تھی، کیونکہ مولانا کو آزادی ہی اسی شرط پر ملی تھی کہ سیاسیات میں قطعاً کوئی دخل نہ دیں۔ چنانچہ انہوں نے آج کل کے صوفیوں کے خلاف جنگ و پیکار کی طرح ڈال دی۔ اس زمانے میں خواجہ حسن نظامی، پیر جماعت علی شاہ اور دوسرے سجادہ نشینوں کے خلاف نظم و نثر کے وہ شاہپارے صادر ہوئے کہ مزہ آ گیا۔
لیکن حکومت پنجاب نے اس منازعت کی شدت پر اعتراض کیا اور سر مائیکل ایڈوائر نے کوشش کر کے مولانا اور اختر علی خان دونوں کو حیدرآباد دکن بھجوا دیا تاکہ وہاں دارالترجمہ میں کام کریں۔ پھر وہاں سے مولانا اسی وقت واپس آئے جب جنگ ختم ہو گئی اور تمام پابندیاں اٹھا لی گئیں۔ سالک اور ظفر علی خان دوران جنگ میں مشروط آزادی حاصل کرنے کی وجہ سے بعض حلقے مولانا سے بدظن ہو گئے تھے، اس لیے مولانا کے نیاز مندوں کو ان کا موقف واضح کرنے میں خاصی محنت کرنی پڑی۔ مولانا ایک دفعہ اور عوامی جلسوں میں تقریریں کرنے کے قابل ہوئے اور کچھ مدت کے بعد زمیندار دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ اس موقع پر مجھے یاد فرمایا گیا، چنانچہ میں زمیندار کا ایڈیٹر مقرر ہوا اور مولانا سے رابطہ زیادہ قریبی اور استوار ہو گیا۔ ایک دن میں نے مولانا سے کہا، آج سے 7 سال پہلے جب آپ انگلستان سے واپس آئے تھے اور آپ کا عظیم الشان جلوس نکالا گیا تھا، میں نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا وقت آئے کہ میں اس شخص کے ساتھ ایک ہی میز پر بیٹھ کر کام کروں۔ وہ دعا آج قبول ہوئی۔ مولانا ہنس دیے اور کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سالک صاحب، آپ نے قبول دعا کا ایک قیمتی لمحہ کس بے معنی خواہش کے لیے ضائع کر دیا۔ اگر آپ انہی دنوں میرے پاس آ جاتے تو میں آپ کو 7 سال پہلے اپنی میز پر بٹھا کر اخبارات مرتب کرانا شروع کر دیتا۔ لڑاکا صحافی عرض کر چکا ہوں کہ مولانا ظفر علی خان صحافت میں جنگجوئی اور رزم آرائی کے قائل تھے۔ کبھی حکومت کے خلاف مصروف جنگ ہیں، اخبار کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہیں، مقدمے چلائے جا رہے ہیں اور مولانا قید ہو رہے ہیں۔ کبھی ہندوؤں کے خلاف ہنگامہ برپا ہے اور شدھی اور سنگٹھن کے خلاف دے رگڑے پہ رگڑا دھر رگڑا کی قسم کی نظمیں لکھی جا رہی ہیں اور سارا ہندو پریس عاجز آ کر چیخ رہا ہے۔ کبھی صوفیوں کی شامت آ رہی ہے، کبھی ابن سعود کی حمایت اور بدعتیوں کی مخالفت میں زمین و آسمان ایک کیے جا رہے ہیں۔ مولانا پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ پھر کبھی کانگریس کی حمایت میں مسلمانوں کی تحریک حقوق کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور اس جوش میں ڈاکٹر اقبال بھی مولانا کے حملوں سے محفوظ نہیں رہتے۔ کبھی کانگریسی علماء کی دھجیاں اڑ رہی ہیں اور کبھی انہی کے حق میں مضمون پر مضمون لکھا جا رہا ہے۔ اگر ان محاذوں سے کبھی فراغت ہوتی ہے تو قادیانیوں کے خلاف وہ شور و غوغا برپا کیا جاتا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ احراریوں سے خوش ہیں تو ان کی شان میں قصیدے چھپ رہے ہیں، ناراض ہیں تو انہی احرار لیڈروں پر نظم و نثر میں نہایت جمتی ہوئی پھبتیوں کا جھاڑ باندھا جا رہا ہے۔ افتتاحیہ نگاری سالک و مہر کی ادارت زمیندار کے زمانے میں مولانا ظفر علی خان کو خود مضمون نگاری کا اتفاق کم ہوتا تھا۔ کبھی کبھی دل میں ولولہ اٹھتا اور فرماتے، آج افتتاحیہ میں لکھوں گا۔ چنانچہ میز پر چند کتابیں رکھ کر تنہا بیٹھ جاتے، دروازے پر آدمی بٹھا دیا جاتا کہ کسی کو اندر نہ آنے دے، حقہ بھروا لیا جاتا اور مولانا نہایت تکلف سے اپنے بدیع المثال طرز تحریر میں لکھنا شروع کر دیتے۔ فارسی ترکیبوں اور تشبیہوں اور استعاروں سے بھرپور چند سطریں لکھی۔ اس کے بعد ہم دفتر میں پہنچ گئے۔ مجھے طلب فرمایا، سالک صاحب، میں نے صرف ایک نوٹ لکھنا شروع کیا تھا، لیکن یہ تو لیڈر ہوا جا رہا ہے، لیجئے اب آپ ہی اسے پورا کر دیجئے۔ یہ کہہ کر حقے کی نئے منہ میں لے کر الگ بیٹھ جاتے اور میں مولانا کی مکمل کی ہوئی 2 سلپوں کے آگے لکھنا شروع کر دیتا۔ 5-6 سلپس لکھنے کے بعد اسے کاتب کے حوالے کرتا اور خود مولانا کے پاس آ بیٹھتا، جو مہر صاحب سے کسی سیاسی مسئلے پر الجھ رہے ہوتے۔ اردو نظم پر غیر معمولی قدرت۔ اس کے بعد ہم فرمائش کرتے کہ مولانا فلاں مسئلے پر ایک نظم ہو جائے۔ مولانا کی عادت تھی حقہ پیتے جاتے اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی نوک کو درمیانی انگلی کی نوک پر ملتے جاتے۔ یہ گویا ان کا فکر شعر کا طریقہ تھا۔ پھر جو شعر نازل ہونے لگتے
تو دیکھتے ہی دیکھتے نظم ہو جاتی، جو زمیندار کے صفحے اول کی زینت ہوتی۔ مولانا ظفر علی خاں پنجاب میں صحیح اور با محاورہ اردو لکھنے کے اعتبار سے بالکل بے مثال تھے۔ ایک تو ان کا اردو سے طبعی لگاؤ، دوسرے علی گڑھ اور حیدرآباد دکن میں سالہ سال رہنے کا اتفاق، ان دونوں چیزوں نے ان کو اہل زبان کے نزدیک بھی قابل رشک بنا دیا۔ جذبات و تصورات۔ مولانا ظفر علی خاں خالص جذباتی اور تصوراتی بزرگ تھے۔ ہر قومی و اسلامی مسئلے کو جذباتی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے اور پھر اپنے جذبات کے اظہار میں اس قدر غیر محتاط ہو جاتے کہ انگریز کے قانون کو حرکت میں آنا پڑتا، اور مولانا اپنے علاوہ چند کارکنوں اور رضاکاروں کو بھی ساتھ لے کر داخل زندہ ہوتے۔ دلیر اور جسور آدمی تھے۔ بارہا ایسا ہوا کہ پولیس کی خاصی جمعیت موجود ہونے کی حالت میں بھی علائق کلمت الحق میں تامل نہیں کیا۔ تصورات کا یہ حال تھا کہ ایک بہت بڑی اسکیم سوچ لیتے اور پھر اس کی تکمیل کے لیے خطابت و صحافت کی قوتوں کو جمع کر کے مصروف ہو جاتے، حالانکہ غور و فکر کرنے والوں کے نزدیک وہ اسکیم قطعی طور پر قابل عمل نہ ہوتی۔ مثلاً ایک دفعہ اسلامی بازار کی تحریک شروع کی اور فرمایا کہ انگلستان کے بڑے بڑے اسٹوروں کے اصول پر ایک بہت بڑا اسلامی مرکز تجارت قائم کیا جائے، جس میں سوئی سے لے کر موٹر کار تک ہر چیز مل سکے۔ اس مرکز تجارت کا سرمایہ 10 کروڑ ہو، جو مسلمانوں سے فراہم کیا جائے، اور ملک کے ہر گوشے میں اس مرکز کے ماتحت اسٹور قائم کیے جائیں تاکہ مسلمان کوئی چیز ہندو سے نہ خریدیں۔ تھوڑی دیر تک زمیندار میں اس اسکیم کے حق میں پڑے گرجتے برستے مضمون درج ہوتے رہے۔ آخر مولانا کو کسی زیادہ دل فریب مشغلے نے گھیر لیا اور اسلامی بازار کی عظیم الشان اسکیم گرد و غبار بن کر اڑ گئی۔ ایک اور اسکیم۔ ایک دن میں اور مہر صاحب حاضر ہوئے تو فرمایا، آئیے دیکھیے، ہم نے ایک اسکیم تیار کی ہے کہ مسلمانوں سے ایک بہت بڑا سرمایہ فراہم کیا جائے۔ ہندوستان میں 8 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اگر 2 آنے فیکس بھی دیں تو 1 کروڑ روپیہ فراہم ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ روپیہ زمیندار کے بہت بڑے مطبع اور دفتر کی تعمیر پر صرف کیا جائے۔ آپ دونوں کے لیے بھی 2 کوٹھیاں اسی احاطۂ زمیندار میں تعمیر کی جائیں۔ 1000 روپیہ ماہوار تنخواہ دے کر علامہ اقبال کو تبلیغ اسلام کے لیے چین بھیج دیا جائے، اور خدا جانے اور کیا کچھ تجویز فرما دیا۔ ہم اس اسکیم کی تفصیلات چپ چاپ سنتے رہے۔ آخر میں نے گزارش کی کہ 1 کروڑ روپیہ فراہم کرنے کے لیے محصلین کا جو نظام قائم کیا جائے گا، اس پر بھی تو خاصا روپیہ صرف ہو جائے گا، آخر وہ کہاں سے مہیا کیا جائے گا؟ فرمانے لگے، جی ہاں، مشکل تو یہی ہے کہ روپیہ ہی نہیں۔ ارے یاسین، ذرا حقہ بھر دو۔ حقہ آ گیا۔ مولانا نے اسکیم کو اس کے دھوئیں میں اڑا دیا اور دوسری باتیں کرنے لگے۔ سیر و ورزش۔ مولانا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ روزانہ سیر و ورزش باقاعدہ کیا کرتے تھے۔ جب تک لاہور میں تھے، ہر صبح منہ اندھیرے اٹھتے اور دفتر زمیندار سے چل کر نہر پر پہنچ جاتے، یعنی ہر روز 6-7 میل کا چکر کاٹتے۔ مولوی محبوب عالم پیسہ اخبار، مولوی سید ممتاز علی، سر گنگا رام، رائے بہادر کنج بہاری تھاپر اور اسی قسم کے چند اور بزرگ سیر میں مولانا کے رفیق ہوتے اور دنیا بھر کے مسائل پر بحث ہوتی۔ ایک دن صبح ہی صبح کوئی 3:30 بجے مولانا صرف کرتا پاجامہ پہنے ننگے سر گھر سے برآمد ہوئے اور سیر کو نکل گئے۔ راستے میں ایک کانسٹیبل نے دور سے بھاپا کہ یہ شخص کوئی واردات کر کے آیا ہے اور اب نہایت تیز قدم گھر کو چلا جا رہا ہے۔ اس نے مولانا کا تعاقب کیا۔ مولانا سمجھ گئے اور ازراہ شوخی دوڑنا شروع کیا۔ کانسٹیبل بھی ڈبل مارچ کرتا ہوا پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ کوئی میل بھر کی دوڑ کے بعد اس نے مولانا کو آ لیا۔ جب آگے بڑھ کر غور سے دیکھا تو پہچان کر سلام کیا اور کہا، مولوی صاحب، خدا کے لیے اس وقت ٹوپی اور کوٹ پہن کر نکلا کیجیے، خام خواہ ہم لوگوں کو وہم میں نہ ڈالا کیجیے۔ مولانا نے سیر سے واپس آ کر یہ قصہ ہم کو سنایا، جس پر جی کھول کر قہقہے لگائے گئے۔ پابندی وضع۔
پابندی وضع مولانا کی وہ خوبی تھی جو اس زمانے کے بزرگوں کا طغرائے امتیاز ہوتی تھی۔ حیدرآباد دکن سے پنجاب آئے تو سر پر ترکی ٹوپی، برمی قمیص، آڑا پاجامہ اور حیدرآبادی شیروانی پہنتے، رنگ گندمی اور چھوٹی چھوٹی ترشی ہوئی سیاہ داڑھی۔ حرکات و سکنات میں صورت اور اچپلاہٹ، یہ چیزیں بڑھاپے تک بدستور قائم رہیں۔ جذباتیت اور تصور پرستی میں بھی ذرہ بھر فرق نہ آیا۔ محمد علی، شوکت علی، ابوالکلام، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری سے برادرانہ تعلقات تھے، لیکن کبھی کبھی تفاوت طباع اور حریفانہ مسابقت کی وجہ سے کسی برابر کے لیڈر سے تقدر بھی پیدا ہو جاتا، لیکن یہ کیفیت بالکل عارضی ہوتی، کیونکہ تحریکات کی تندی اور پرشوری اس کو بہا لے جاتی، اور یہ سب لوگ ایک ہی راہ کے مسافر ہونے کے باعث پھر آپس میں گھل مل جاتے۔ منٹگمری جیل اور کرم آباد، زمیندار کے عملے کی ہڑتال اور انقلاب کے اجرا کے وقت ہم لوگوں سے بھی خاصا بودھ پیدا ہو گیا تھا، لیکن کچھ ہماری نیاز مندی اور کچھ مولانا کی بزرگانہ شفقت اور وفاداری نے اس بودھ کو بہت جلد دوبارہ قرب میں بدل دیا، اور سالک و مہر پھر بدستور مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی ادبی پھلجھڑیوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جب مولانا تحریک ترک موالات میں سزا یاب ہو کر منٹگمری جیل میں مقیم تھے، اور پھر جب مسجد شہید گنج کے سلسلے میں اپنے گاؤں کرم آباد میں نظر بند کر دیے گئے تھے، ہم لوگ قریب قریب ہر اتوار کو مولانا سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے اور چند گھنٹے بڑے ہی لطف سے وقت کٹتا۔ کرم آباد میں دسترخوان بچتا تو مولانا بڑی محبت سے خاطر تواضع کرتے اور کہتے، اس دسترخوان پر کھانڈ اور نمک کے سوا ہر شے کرم آباد کی پیداوار ہے، یعنی گوشت، سبزی، ترکاری، گھی، مرچ، دھنیا، لہسن، پیاز، ہلدی، چاول، انڈے، یہ سب اشیاء خوردنی کرم آباد ہی میں پیدا ہوئی ہیں۔ خدا جانے کیا قصہ ہوا کہ آج سے چند سال پہلے مولانا کی صحت یکلخت گر گئی، حالانکہ انہوں نے نیکی اور پارسائی کی زندگی بسر کی، کھانے پینے میں پوری احتیاط کرتے رہے، سیر و ورزش کا ناغہ کبھی نہ کیا۔ یقین تھا کہ وہ آخر عمر تک چاق و چست اور تندرست رہیں گے، لیکن خدا کی مرضی، ایسے فریش بستر علالت ہوئے کہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئیں۔ 83ویں سالگرہ۔ پچھلے سال جب میں مولانا کی 83ویں سالگرہ کے جلسے کی صدارت کے لیے کرم آباد گیا تو مولانا کو خاموش اور بے حس و حرکت دیکھ کر مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ وہ بہت ہی کم کسی کو پہچانتے تھے، لیکن جب میں سامنے آیا اور اختر علی خان نے ان سے پوچھا، ابا آپ نے ان کو پہچانا؟ نہایت دھیمی آواز میں فرمایا، ان کو نہ پہچانوں گا تو اور کس کو پہچانوں گا؟ سالک صاحب ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شیر جس کی دھاڑ سے کبھی پورا ہندوستان گونجتا تھا، اور جس کا ایک قدم لاہور میں اور دوسرا رنگون میں اور تیسرا بمبئی میں ہوتا تھا، آج اس کی خاموشی اور بے حرکتی نہایت عمیق درس عبرت تھی۔ اب چند سال سے مولانا گرمیوں کے چند مہینے مری میں گزارتے ہیں اور سردیوں میں کرم آباد آ جاتے ہیں۔ ان کے برادر حقیقی چودھری غلام حیدر خان دن رات ان کے پاس ہی رہتے ہیں اور ان کی تیمارداری اور خبر گیری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت تندرستی کے ساتھ زندہ رکھے۔ وہ مسلمانان ہند و پاک کا بہت عزیز سرمایہ ہیں۔